أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. آج کی نماز تراویح میں پارہ نمبر 28 کی مکمل تلاوت ہوئی ہے۔ آج سورہ مجادلہ، سورہ حشر، ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، تغابن، طلاق اور سورہ تحریم کی آیات کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ مجادلہ کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک صحابیہ تھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت خولہ کو ان کے شوہر نے ماں کہہ دیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی کہ جی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے اور مجھے ماں کہہ دیا ہے میرے شوہر نے، تو کیا اب ہم دوبارہ رہ سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو حکم کوئی نازل نہیں ہوا اس کے بارے میں، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے طلاق ہو جائے گی۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات شروع کر دی کہ جی میں اگر چلے جاؤں گی، گھر میں کوئی نہیں ہوگا، اولاد پریشان ہوگی، یہ وہ کافی باتیں کرتی رہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی کہ پیغمبر، جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے نا، اور اللہ سے شکایت بھی کر رہی ہے، اللہ نے اس کی التجا کو سن لیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زہار کا مسئلہ بیان کیا۔ یہ سمجھ لیجئے، اگر شوہر اپنی بیوی کو ماں یا بہن یا ان رشتوں سے مثال دے دے کہ جو محترم ہے، تو علماء فرماتے اس میں تفصیل یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو اس شوہر کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ مثلا اگر شوہر نے اپنی بیوی کو ماں اس انداز سے کہہ دیا کہ بیوی بڑا خیال رکھتی ہے، اس نے کہا کہ تم تو میری ماں جیسا میرا خیال رکھتی ہو، یا بیوی کو اس نے اس نیت سے کہا کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے تو اسی طرح تو بھی مجھ پر حرام ہے، تو اگر نیت ماں کے احترام والی ہو، ماں جیسی حرمت والی ہو، تو پھر وہ بیوی سے اس کا تعلق جو ہوگا وہ معطل ہو جائے گا جب تک وہ کفارہ ادا نہ کر دے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کہ وہ 60 روزے رکھے گا مسلسل۔ اگر اس کی ہمت نہیں ہے، بوڑھا ہے یا بیمار ہے، تو پھر وہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دے۔ تو پھر یہ زہار کا اللہ نے حکم دیا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے کفار کا ذکر کیا، مشرکین کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، وہ آپ میں سے نہیں ہیں، لہٰذا ان لوگوں کا
آپ پر کوئی بھی برڈن نہیں ہے، نہ آپ کو وہ نقصان پہنچا سکتے۔ پھر آیت نمبر 11 میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ بکم، یفسح اللہ لکم، فرمایا کہ یہ واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے رش زیادہ ہو گیا تو جگہ کم پڑ گئی، تو کچھ مقرب صحابہ، اکابر، بڑے بڑے صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے، وہ حاضر ہوئے۔ تو اب آگے جگہ نہیں تھی تو کچھ صحابہ کو حضور نے اٹھایا، بھائی تم ذرا ادھر ہو جاؤ۔ تو منافقین نے اس چیز کو پروپیگنڈا بنا لیا کہ دیکھیں جی حضور جو ہیں وہ نبی جو اپنے لوگوں کو مجلس سے اٹھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ بھائی جب ایمان والو کہ جب تم بیٹھے ہو اور کوئی بندہ آ جائے نا تو سمٹ جاؤ، سمٹ جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ جب تم سمٹو گے اللہ تمہارے دلوں کو کھول دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ تم دوسروں کو جگہ دے دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ منافق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون۔ پھر سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ مسلمان کافر منافقوں کو دوست نہ رکھیں، مسلمان کبھی بھی منافقین کے دوستی نہ لگائیں۔ یہ پیچھے بھی بات ہو چکی اور میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا کہ دوستی کس طرح کی اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو دوستی مت لے کر آؤ۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے روز محشر کی بات کی ہے اور اسی وجہ سے اس کو سورہ حشر بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہودیوں کے کچھ قبیلوں کا واقعہ ہے۔ مثلا یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، تو بنو نذیر جو تھا ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو بنو نذیر نے ایک سازش کھیلی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ایک منصوبہ بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بروقت آپ کو خبر دے دی، لیکن آپ نے پھر ان سے، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی، تو آپ نے ان کو پھر جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی صورت میں اشارتاً ذکر کیا ہے، انبیاؤں کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ایثار کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، تو اس مہمان نے کہا جی میں آپ کا مہمان ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا میرے مہمان کو کون لے کر جائے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا حضرت آپ مجھے موقع دیں، تو کہا ٹھیک ہے تم لے جاؤ۔ تو صحابی گھر پہنچے تو بیوی سے پوچھا بھئی کیا کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ اس نے کہا جی کھانے پینے کے لیے تو ہے، لیکن بس تھوڑا سا، یا آپ کھائیں یا بچے کھا لیں۔ تو صحابی نے کہا کہ ایسا کرو، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، تم بچوں کو کچھ بہلا کر سلا دو اور کھانا رکھ دینا، اور ایک کام یہ کرنا کہ جب کھانا رکھو نا تو چراغ بجھا دینا، تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا اور ساتھ منہ ہلاتا جاؤں گا تاکہ مہمان یہ سمجھے میں کھا رہا ہوں، مہمان بھوکا نہ ہو۔ تو بیوی بھی فرما بردار تھی، صحابیہ تھیں، انہوں نے چراغ بجھا دیا اور پھر مہمان نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، یہ صحابی اور پورا گھرانہ پوری رات بھوکے سوئے رہے۔ تو جب فجر کا وقت ہوا تو یہ صحابی جب حضور کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرا گئے، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے تمہارے عمل سے بڑا خوش ہوا ہے۔ اور یہ آیت مبارک اللہ نے نازل فرما دی کہ یہ صحابہ ایسے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود پوری رات بھوکے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو تم یہ دیکھو، تم یہ غور کرو کہ تم کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے تم لے کر کیا جا رہے ہو۔
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ نے قرآن کی فضیلت ذکر کی۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اگر اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جائے، یہ پہاڑ بھی اس کتاب کے روب سے پھٹ جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ ممتحنہ کا مطلب ہے کسی کو آزمانا، امتحان لینا۔ دراصل کچھ خواتین تھیں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں ہجرت کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں حضور کو سمجھایا، بتایا کہ آپ ان عورتوں پر ٹرسٹ نہ کیجیے، ہو سکتا ہے یہ کفار کی طرف سے سازش ہو، تو آپ ایسا کریں، ان کو آزمائیں۔ ان کو اللہ تو عالم الغیب ہے، لیکن اللہ نے ایک تلقین فرمائی، ایک ہمیں تعلیم دی کہ یکدم کسی پر آپ ٹرسٹ نہ کریں، بلکہ اس کو پہلے آزما لیں۔ تو ان کو پہلے آزمائیں، اگر یہ آپ کی آزمائش میں پورا اتر جاتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان پہ ٹرسٹ کریں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ ان عورتوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کچھ پرومسز لیے، کچھ وعدے لیے، اور ان وعدوں میں بنیادی وعدے یہ تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں گی، دوبارہ کفر کی طرف نہیں جائیں گی، اور وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گی، اور نہ ہی وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گی، بلکہ استغفار کریں گی، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ صف ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو بہت برا لگتا ہے تم کچھ کہو اور کچھ کرو۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس سورہ میں جو خاص بات ہے، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خوشخبری دی تھی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کیا تھا اور کہا تھا کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، تو میں احمد کی آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پھر اس کے انتظار کر رہے تھے، لیکن جب اللہ کے یہ نبی آ گئے تو پھر ان لوگوں نے ان پر بہتان باندھ لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں، ان کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تم اس طرح کے ہو جاؤ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کو کہا تھا میری مدد کون کرے گا، تو حواری کھڑے ہو گئے تھے، کہا تھے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ فرمایا کہ جس طرح انہوں نے اپنے نبی کی مدد کی، تم بھی مدد کرنے والے بن جاؤ۔ پھر سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ میں کیونکہ آخری رکوع میں جمعے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو سورہ جمعہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو اور مسجد حاضر ہو جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک سے پہلے صرف ایک اذان ہوتی تھی، اور وہ اذان جب ہوتی تھی تو لوگ کاروبار چھوڑ دیتے تھے، لیکن پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کر کے ایک دوسری اذان کا اضافہ کیا۔ آج دیکھیں تو دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک جب وقت شروع ہو جاتا ہے جمعے کا، اور ایک خطبے سے پہلے کی جو اذان ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس اذان کا اضافہ کیا تھا، اور یہ سہولت کے لیے کہ بھئی پہلے اٹینٹیو ہے، پہلی اذان ہو جائے تیار ہو جاؤ، اب جمعہ شروع ہو رہا ہے کاروبار بند کر دو، اور دوسری اذان سے پہلے تم مسجد میں پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، اس میں منافقین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت انداز سے منافقین کو بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، اور آپ ان کے بارے میں استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے حق میں دعا کریں یا ان کے حق میں دعا نہ کریں برابر ہے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو یہ جو منافقین ہیں، وہ یہ گنہگار مشرک ہیں، تو یہ جب موت کو دیکھیں گے تو اس وقت ان پر جب نزاع کا عالم طاری ہوگا تو یہ کچھ خواہشیں کریں گے۔
اب آج کل جدید جو میڈیا کی لہر چل رہی ہے تو اس میں باقاعدہ طور پر ایسے ویڈیوز آنا شروع ہو چکے ہیں کہ جس میں موت سے پہلے مرنے والے کو دکھایا جاتا ہے کہ واقعتاً کسی کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس پر فوکس کر رہا ہے، اور آج بھی یہ سائنس اس کو ظاہر کر رہی ہے کہ واقعتاً مرنے سے پہلے وہ کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جب موت کے فرشتے آ جائیں گے تو پھر یہ باقاعدہ کلام ہوگا، آپس میں ڈائیلاگ ہوگا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے سامنے تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ ابھی آرام کر رہا ہے تو یک دم ہم اگر باہر اٹھ کے گئے واپس آئے، اونلی 2-3-4 سیکنڈز کی بات ہے، تو آتے ہیں تو دیکھا بندے کی ڈیتھ ہو گئی، ہم نے سمجھا چاہیے 3 سیکنڈز ہی لگے ہیں۔ یاد رکھیے یہ 3 سیکنڈز ہمارے ہیں، اس کے نہیں ہیں۔ جب انسان کو موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو اس کا تعلق اس زمین سے کٹ جاتا ہے، اس وقت سے کٹ جاتا ہے، اس کے لیے ٹائم سٹاپ ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے ٹائم چل رہا ہے، ہم تو زمین میں ہیں، ہمارے لیے 1 سیکنڈ ہے 2، اس کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہے۔ اس پر ہو سکتا ہے وہ صدیاں بیتی ہوں، اس کی بات ہوئی ہو، فرشتوں نے روح نکالی ہو، کیونکہ اس کے لیے ٹائم سٹاپ ہو گیا ہے، ٹائم ہمارے لیے چل رہا ہے۔ اور اب تو سائنس اس کو مان چکی ہے، اور سائنس مانتی ہے کہ کوئی بھی بندہ جب یہ زمین کو کراس کرتا ہے، اسپیس میں جاتا ہے، وہاں ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو موت نظر آئے گی تو یہ التجا کریں گے، اور التجا کیا کریں گے؟ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ بس تھوڑی دیر مہلت دے دے ہمیں، بس تھوڑی سی مہلت ہمیں چاہیے۔ کتنی مہلت چاہیے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ اتنی مہلت چاہیے کہ میں کچھ صدقہ کر دوں بس۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ان کا جب ذکر کیا تو صدقے کا ذکر کیا، نماز کا ذکر نہیں ہے، اور کسی روزے کا ذکر نہیں ہے، عبادت صرف صدقہ ہے۔ علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہوا یہ صدقہ ایسی عبادت ہے جو بہت شارٹ ٹائم میں ہو جاتی ہے، اور اس کے اثرات، اس کی فضیلت بڑی کمپریہنسو ہے، انتہائی شارٹ ٹائم میں، اور کمپریہنسو جو چیز ہے وہ صدقہ ہے۔ پھر سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن میں بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا، یہودیوں کے قبائل کا بھی ذکر کیا، اور جنت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں فرمایا کہ ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ، کہ تمہیں جو بھی کوئی آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہمیں پہنچتا ہے وہ اللہ، ہمارے ظاہر ہمارا ایمان وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی مشقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو وہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، یا آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اب دونوں میں ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا کہ عذاب کیا ہے اور آزمائش کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت خدا نخواستہ آ جائے تو پھر آپ یہ ملاحظہ کریں کہ آپ اس مصیبت میں اللہ سے جڑے ہیں یا اللہ سے ٹوٹے ہیں۔ اگر آپ اس مصیبت میں اللہ سے جڑ گئے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، آپ نمازی بن گئے، مصلی بچھا لیا، تلاوت شروع ہو گئی، تو سمجھ لیجئے وہ آزمائش تھی۔ اگر آپ اللہ سے خدا نخواستہ ٹوٹ گئے، دل میں شکوہ آ گیا کہ بس اللہ کو میں ہی ملا ہوں، جیسے لوگ عام طور پر ایسی بات کر دیتے ہیں، بس ہم ہی ملے تھے اور کوئی نہیں ملا، اگر خدا نخواستہ ایسے جملے ذہن میں آ گئے اور بندہ ان پر عمل کر بیٹھا تو سمجھ لیجئے وہ عذاب تھا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص بخل سے بچے گا، کنجوسی سے بچے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ پھر سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق میں ظاہر طلاق کے احکامات ہیں، عدت کے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 ماہ عدت گزارے، اور 3 ماہ کا مطلب ہے کہ وہ 3 جو اس کے ٹائم پیریڈز ہیں اس کو وہ گزارے گی۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اللہ فرماتا ہے اگر طلاق ہو جائے ایسی عورتوں کو کہ جن کا جو ٹائم پیریڈ کا شیڈول ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یعنی بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، تو یا ان کا یہ ٹائم شیڈول تھا ہی نہیں، یا بچی ہیں، ان کو طلاق ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ ثلاثۃ اشہر، وہ پھر 3 مہینے مکمل کریں۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اجلہن ان یضعن حملہن، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پریگننٹ ہے تو اس پریگننٹ عورت کی جو عدت ہوگی وہ ٹل دا برتھ آف بیبی، بچے کی برتھ تک اس کی
عدت ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے، عام طور پر ہماری سوسائٹی میں ایک عجیب سا خیال پایا جاتا ہے، میرے پاس اکثر حضرات بھی آ جاتے ہیں کہ جی اگر بیوی پریگننٹ ہے تو اس کو طلاق ہو جائے، جی کہتے ہیں جی طلاق ہی نہیں ہوئی۔ یہ فرسودہ خیال ہے۔ طلاق کا جو عدت ہے، حمل ہے، حمل کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حمل کا تعلق عدت سے ہے۔ ہاں اس کی عدت کا کاؤنٹ کیا جائے گا، وہ کب ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی پریگننٹ ہے تو طلاق نہیں ہوئی، بالکل غلط بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جنت کا ذکر کیا، پھر دوبارہ پھر سورہ تحریم ہے، مدنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ عصر کی نماز کے بعد ایک اپنی تمام ازواج کے پاس وزٹ کرتے تھے اور کچھ پوچھتے تھے، بھائی کس چیز کی ضرورت ہے، کوئی بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو شہد دیا، آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس کے بعد پھر اگلے تھوڑی دیر کے بعد آپ کا وزٹ دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ تو اس زوجہ محترمہ نے جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا چیز کھائی ہے، عجیب سی اسمیل آ رہی ہے، یہ اسمیل کوئی اچھی نہیں لگ رہی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا تو آپ نے کہا اچھا میں نے تو شہد کھایا ہے، اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے قسم اٹھا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتار دی، اے نبی آپ ایسا نہ کریں، اللہ جو حلال کر رہا ہے آپ اس کو حرام نہ کریں، اس میں تو بڑا فائدہ ہے جو اللہ آپ کے لیے حلال کر رہا ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کفارہ دیا تھا۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے ہاں توبہ کرو، اور توبہ کیسی کرو، توبۃ نصوحا، یعنی نصوحا توبۃ نصوح کہتے ہیں کہ پچھتاوے اپنے گناہ پر، بندہ ایسی توبہ کرے کہ وہ اپنے گناہ کو یاد کر کے رو پڑے، اللہ میں نے بہت برا کیا تھا، مجھ سے ایسا ہو گیا، اللہ یہ بہت برا ہوا، میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ایسی توبہ کرو، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ دو عورتیں ایسی تھیں کہ جو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، لیکن ان نیک بندوں کے نکاح میں ہونے کے باوجود وہ دونوں عورتیں اللہ کے گنہگار اور جہنمی قرار ہوئیں۔ فرمایا کہ ان میں کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما، ایک عورت تھی امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، ایک نوح علیہ السلام کی زوجہ تھیں اور ایک لوط علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ یہ دونوں عورتیں نبیوں کے عقد میں تھیں، لیکن یہ گنہگار ٹھہرائیں، انہوں نے انبیاء سے خیانت کی اور نافرمانی کے جہنمی بن گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک عورت ایسی تھی جو وقت کے ظالم ترین بادشاہ کے نکاح میں تھی، لیکن وہ بڑی اللہ والی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ امرأۃ فرعون، وہ فرعون کی بیوی تھی، حضرت آسیہ علیہ السلام۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس بارے میں ہے کہ جنت میں میری جو بیوی ہے ان میں کچھ نام آقا علیہ السلام سے منقول ہے، جن میں حضرت آسیہ علیہ السلام کا بھی نام ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہے، ان کا حضرت مریم علیہ السلام کا بھی نام ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ احادیث میں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ نے ان کے پاکی کا ذکر کیا کہ مریم بہت پاک تھی، ہم نے ان کو روح عطا کی تھی اور انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ دعا کر اللہ تعالیٰ سے جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔